بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال، اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت انسان کو عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی وہ انسان کہ جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے، اس بات کا منکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اس کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی آنی ہے جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ کافروں کا اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا۔ اللہ رب العزت یہ سورت نازل فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور اس میں انسان کو اس دنیا میں کیے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزل یزلزل زلزلۃ، اس کا ترجمہ حرکت دینا، ہلانا، جنبش پیدا کرنا، اور زلزال یہ مصدر آیا تاکید کے لیے، ترجمہ ہوگا کہ جب زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا، جب زمین میں خوب حرکت پیدا کر دی جائے گی، زمین کپ کپانے لگے گی، تھر تھرانے لگے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال ثقل کی جمع، اس کا ترجمہ بوجھ۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ زمین نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر کرے گی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اثقال سے مراد مردے ہیں جو زمین میں دفن کیے گئے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے اندر موجود ہر چیز ہے، اس میں مردے بھی ہیں، اس میں خزائن اور معادن بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور زمین میں ایک زلزلہ پیدا ہوگا تو زمین اپنے جگر سے سونے چاندی کی چٹانیں نکال کے باہر پھینک دے گی، تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب باہر آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے بوجھ کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا، اور سمجھنا چاہیے کہ یہاں انسان سے مراد کافر انسان۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس زلزلے سے کون سا زلزلہ مراد ہے؟ نفخہ اولیٰ کے وقت زلزلہ مراد ہے یا نفخہ ثانیہ کے وقت کا زلزلہ مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نفخہ اولیٰ کے وقت جو ایک زمین میں ایک بھونچال اور ایک زلزلہ پیدا ہوگا وہ مراد ہے، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے نفخہ ثانیہ کے وقت جو زلزلہ اور جو حرکت زمین میں پیدا ہوگی وہ مراد ہے۔ اور سورت کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں ان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نفخہ ثانیہ کے وقت زمین میں جو زلزلہ پیدا ہوگا وہی مراد ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا تعجب کے مارے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ انسان سے مراد کافر انسان ہے، کیونکہ وہی قیامت کے قائم ہونے کا اور قیامت کے واقع ہونے کا منکر تھا، تو وہ یہ سب چیزیں جب دیکھے گا تو کہے گا مَا لَهَا، زمین کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے
کہ یہ زمین گواہی دے گی ہر مرد و عورت کے بارے میں کہ اس نے اس زمین پہ جو عمل کیا ہوگا اس کو بتلائے گی. اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو بھی بتلائے گی، برے اعمال کیے ہوں گے یہ زمین ان کو بھی بتلائے گی. اور زمین کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب کا اس کو حکم ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ، اس دن لوگ لوٹیں گے، یصدر لوٹیں گے، اشتاتن جماعتوں کی شکل میں. حساب کتاب سے فارغ ہو کر لوگ لوٹیں گے گروہوں کی شکل میں. کوئی جنتی گروہ ہوگا، کوئی دوزخی گروہ ہوگا. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال کا ثمرہ اور انجام دکھلایا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے کیا ہوگا کوئی ذرے برابر خیر کا کام، یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کیا ہوگا کوئی ذرے برابر برا کام تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیں گے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی اللہ رب العزت اس کو بھی لے آئیں گے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی اور کوئی برا عمل کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو بھی پیش کریں گے. اور یہ برے اعمال اللہ اس وقت پیش کرے گا کہ جب کہ بندے نے ان سے توبہ نہ کی ہو. اور اگر بندے نے دنیا میں ان برے اعمال سے توبہ کر لی تھی تو اللہ رب العزت ان برے اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.